برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یعنی تم کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، جبکہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے مال اس کی ملکیت میں رہ جائیں گے، اور تمہیں خرچ نہ کرنے کی صورت میں ثواب بھی نہ ملے گا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اس کے بدلے ثواب پا سکو۔ قرآن و حدیث میں بکثرت مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272۔ ترجمہ: اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 تا 30۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم اپنا ضرورت سے زائد مال خرچ کرو
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اسے رو کے رکھو گے تو یہ تمہارے حق میں برا ہے، اور تمہیں اتنے مال پر ملامت نہ کی جائے گی جو تمہیں قناعت کی صورت میں لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھے، اور اپنے خرچ کی ابتدا اپنے زیر کفالت لوگوں سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا، لیکن ابھی ٹھیک سے بیٹھ نہ پایا تھا کہ اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سے لوگ خسارے میں ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو بڑے سرمایہ دار ہیں، البتہ ان میں سے جو ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت بیان فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے کی فتح سے پہلے جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ البتہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آیت کے اس حصے اولئک اعظم درجہ سے معلوم ہوا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت اور ان کا مقام دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت بلند ہے۔ انہی میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور ان کی عظمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ان کی شان میں زبان طعن دراز کرتے اور انہیں برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سورہ خیرات کر دے تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کے ایک مد بلکہ اس کے نصف خیرات کرنے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عبا یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھے اور اسے آگے سے باندھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی عبا یعنی پاؤں تک لمبا کوٹ پہنے ہوئے ہیں جسے سامنے سے کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیجئے اور ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے اس فقر پر مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبریل علیہ السلام تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے، کیا میں اپنے رب تعالیٰ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔